بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ چار اہم ترین خبریں، یہی خبر کیا چھوٹی کہ آج سہیل آفریدی صاحب کا ایک جرگہ ہے جمرود میں، وادی تیرہ کے حوالے سے، ادھر ہونے والے آپریشن کے حوالے سے، ادھر کے ہونے والے آئی ڈی پیز کے حوالے سے۔ یہ اس لیے غیر معمولی جرگہ ہے اور ان کے فٹ بال اسٹیڈیم میں کہ آج ریاست ورسز سہیل آفریدی۔ ریاست یہ الزام لگاتی ہے کہ کسی قسم کا نہ کوئی آپریشن ہو رہا ہے، نہ ہی آئی ڈی پیز کو ہم نے جانے کے لیے کہا ہے، اور سہیل آفریدی کے پی کے حکومت کہتی ہے کہ نہ ہمارا تو کوئی عمل دخل ہی نہیں، نہ ہم سے پوچھا گیا، نہ کیا گیا۔ یہ تو زور زبردستی 20 جرگہ مائدین کو ان سے سگنیچر کروائے گئے، اور کروانے والے بھی کوئی اور نہیں، کور کمانڈر صاحب، آئی جی ایف سی، ان تمام چیزوں کے الزامات ہیں۔ تو وہ ایک جرگہ اپنی جگہ پر امپورٹنٹ ہے، میں نے اس کی ڈیٹیل آگے چل کے شیئر کرنی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ پہ ایک بہت بڑا الزام لگا نیشنل ٹی وی پر کہ جی انہوں نے وہ جو پرسوں والا جو جمعرات کی رات کا جو دھرنا تھا اڈیالہ جیل کے باہر، وہ انہوں نے ختم کروایا تھا سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہہ کے کہ میری عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق بات ہو گئی ہے، کیا رابطہ تھا کیا نہیں تھا، اس کی بھی کوئی تفصیل ہے، کچھ اور بھی چیزیں۔ لیکن سب سے پہلے سر، میں رات گئے سبی میں آپریشن ہوتا رہا ہے، جی ہاں، دہشت گردوں کے خلاف، جائز کے کہ بڑی زبردست کامیابی، 300 دہشت گرد کنفرم ہوئے، 300 دہشت گردوں کا حملہ تھا، ٹوٹل 13 شہروں میں، 13 مختلف لوکیشنز پر۔ پہلے ذرا کچھ سرکاری سچ بتاتا ہوں، پھر آپ کو غیر سرکاری سچ بتاتا ہوں، اینی شاہدین کا سچ بتاتا ہوں، بی بی سی کا سچ بتاتا ہوں، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جائز کہ کوئی شک نہیں کہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے نہایت زبردست قسم کا رسپونڈ کیا، ان کو جہنم واصل کیا، یہ سب کچھ کیا۔ میرا سوال یہ 300 دہشت گرد کیسے آ گئے؟ وہ اتنے پلانڈ وے میں کیسے آ گئے؟ جن دہشت گردوں سے متعلق تھا کہ 70-72 تو پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر مارے ہیں، انہوں نے رسپونڈ کیسے دیا؟ جن کے حوالے سے آپریشن پہ اتنی وکٹری کو اناؤنس کیا جا رہا تھا، وہ کیسے آ گئے؟ سر رات گئے، سب سے پہلے ذرا سن لیں جی، نیا فریش آپریشن لانچ کیا گیا رات کو سبی سٹی کے اندر، کمشنر کمپلیکس میں، سبی سٹی کمشنر کمپلیکس میں جی، اور اس کو سیکیورٹی فورسز نے مکمل طور پر رسپونڈ کیا ہے۔ وہاں جس وقت تک میں ویڈیو بنا رہا ہوں رات گئے، ابھی تک وہ رسپانس وہاں سے جاری ہے۔ سرکاری سچ کے مطابق بلوچستان میں ہونے والے حملوں کی جوابی کارروائی میں اب تک 108 دہشت گرد مارے گئے ہیں، 108 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ 11 سیکیورٹی اہلکاروں کے حوالے سے کنفرمیشن ہے کہ 11 سیکیورٹی اہلکار اس میں شہید ہوئے ہیں، جس میں پولیس بھی تھے اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکار بھی تھے۔ گوادر میں بچوں اور خواتین سمیت 11 شہری بھی جاں بحق ہوئے ہیں۔ یہ معاون خصوصی اطلاعات بلوچستان شاہد رند صاحب کی زبانی یہ بات کریں جی۔ اور بلوچستان میں ہونے والے آج کے حملوں میں ایک ہے آزاد ذرائع سے کہ 15 جوانوں سمیت 18 شہری شہید ہوئے ہیں، جبکہ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی سے 92 دہشت گردوں کو جانوں حاصل کیا گیا ہے۔ لیکن جو سرکاری ہے میں اس کو زیادہ کنفرم کر رہا ہوں، 108 دہشت گرد مارے گئے جی۔ اب آؤں ذرا سرکاری سچ کی طرف، ایک پوری وہ جو بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے جو ایک سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے آتی ہے، انہوں نے کہا بلوچستان میں سیکیورٹی کی صورتحال مستحکم ہو چکی ہے اور تمام متاثرہ علاقوں میں ریاستی کنٹرول بحال ہے۔ بی ایل اے کے خلاف کارروائیوں میں شام تک 82 دہشت گرد ہلاک کیے گئے، جبکہ مجموعی طور پر 3 دنوں میں 129 دہشت گرد مارے گئے۔ ان کارروائیوں میں فرنٹیئر کور کے 11 جوانوں نے شہادت پائی، جو شہریوں اور اہم تنصیبات کے دفاع کے دوران جان قربان کیے۔ اعداد و شمار بات کی نشاندہی کرتے کہ ریاست نے ہم وقت فیصلہ کو انسداد دہشت گردی کا رد عمل دیا۔ بی ایل اے کی کوارڈینیٹڈ کوشش ناکام بنائی گئی، دہشت گردوں کی آپریشن صلاحیت اور نیٹ ورک کو شدید دھچکا پہنچا۔ سیکیورٹی فورسز نے پرو ایکٹیو ڈاکٹرین کے تحت تیزی سے کنٹرول بحال۔ اچھا، یہ مورال بلند کرنے کے لیے تو بالکل صحیح ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں دہشت گرد کیسے آئے؟ بھائی نیٹ ورک انٹیلیجنس کا بہت بڑا فیلئر ہے جی۔ اگر یہ ہے تو انٹیلیجنس کا فیلئر ہے یہ۔ میں نے پھر بولا جنہوں نے رسپونڈ کیا وہ ایف سی کے لوگ تھے، فوج کے لوگ تھے، لیکن انٹیلیجنس ایک علیحدہ سے ڈپارٹمنٹ ہے نا ہماری اسٹیٹ کا، تو ڈیفینیٹلی یہ اس پہ اچھی خاصی جسے کہتے ہیں چرچا ہو رہا ہے، وہ ضرور ہو رہا ہے جی۔ اچھا جی، اب بی بی سی کیا کر رہی ہے؟ بی بی سی کے نا رپورٹر ہیں کاظم صاحب، ہمارے کولیگ بھی رہے ہوئے ہیں اور ایک چینل کے بیورو چیف بھی ہیں، لیکن وہ باتیں پاکستان کے سرکاری میڈیا پہ نہیں کر سکتے، اس لیے ان کو اجازت ہے کہ وہ بی بی سی سے ضرور جا کے بات کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بلوچستان کی صبح شروع ہونے والے بلوچستان میں سینیچر کی صبح شروع ہونے والے حملوں میں دارالحکومت کوئٹہ بھی نشانہ بنا۔ وہ کوئٹہ کو پرٹیکولر رپورٹ کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں سنیں۔ شہر کے مختلف مقامات پر دہشت گردوں نے حملے کیے۔ بی بی سی کے نامہ نگار محمد کاظم کے مطابق کوئٹہ شہر میں حملوں کا سلسلہ صبح 6 بجے بعد شروع ہوا اور آغاز شہر کے جنوبی علاقے سے ہوا۔ شیخ زاید ہسپتال کے علاقے سے بلوچستان یونیورسٹی کے اطراف مسلح افراد نے پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی چوکیوں پر حملے کیے۔
سریاب میں ہزار گنجی کے علاقے میں بینکوں کو نشانہ بنایا گیا، خالق شہید پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا گیا، اس دوران دیگر سرکاری تنصیبات پر بھی حملے کیے گئے۔ بعد ازاں ان حملوں کا دارہ کار ریڈ زون کے قریب، ریڈ زون کون سی جگہ ہوتی ہے؟ جہاں سیکیورٹی ڈپلائمنٹس ہوتی ہیں، جہاں حساس ترین سرکاری عمارتیں ہوتی ہیں، انہیں کے ریڈ زون کے قریب ایدھی چوک تک پھیل گیا، جہاں 9 بجے تک زوردار دھماکے کے بعد دوپہر 1 بجے تک فائرنگ کی آواز آتی رہی۔ ایدھی چوک کے قریب واقع یونیورسل کمپلیکس پہ موجود ایک عینی شاہد ایاز احمد نے بی بی سی کو بتایا کہ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اس سے کمپلیکس کے شیشے ٹوٹ گئے، اور دھماکے کی وجہ سے امداد چوک سے جناح روڈ تک کے علاقے میں ہوٹلز کے شیشے ٹوٹ گئے اور دکاندار اور دکانیں بند کر کے چلے گئے۔ جی ہاں، خودکش حملے بھی ہوئے تھے۔ سول سیکریٹریٹ میں دفاتر میں کوئی کام نہیں ہوا، جبکہ ضلع کچہری اور باہر عدالتوں میں کام ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ اس دوران ریڈ زون کے اطراف کے علاقوں سے بھی وقفے وقفے سے فائرنگ کی آوازیں آتی رہیں، اور سیکورٹی اہلکاروں کی جانب سے صحافیوں کو سول اسپتال جانے سے بھی روک دیا گیا۔ بی بی سی اس کو یوں رپورٹ کر رہا ہے جی۔ اچھا جی، اس کے ساتھ کچھ اور بھی سن لیں۔ یہاں یہ ہوا، ایک اور کچھ سرکاری سچ ہے، ذرا وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جی۔ گوادر میں بلوچ، یہ غیر سرکاری سچ ہے، گوادر میں بلوچ خاندان کے 11 افراد دہشت گردوں نے قتل کیے جی، بچوں کو نہیں چھوڑا، اور ایک شخص نے بتایا کہ میری بیوی نے قرآن اٹھایا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن انہوں نے اسے بھی مار دیا۔ زخمیوں سے ایک شہری نے ٹی وی سے گفتگو کی ہے جی۔ بہرحال کہا جا رہا ہے الحمدللہ جی، سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں میں 15 جوان شہید ہوئے اور 3 روزہ آپریشن کے دوران 129 دہشت گرد ہلاک کیے گئے، جن میں سے 51 دہشت گرد صرف گزشتہ 2 دنوں میں مارے گئے۔ یہ مختلف بات ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ مور دین ان 3 دنوں کے اندر تقریباً 150 یا 140 کے قریب جو دہشت گرد ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور جو کل سے متعلق اطلاعات ہے کہ 300 دہشت گرد داخل ہوئے تھے۔ تو بہرحال یہاں تو یہ سب چیزیں تھی، تو میں نے کہا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری انٹیلیجنس اداروں کے بعد بہت بڑے کوشچن مارک لیتے ہوئے سیکورٹی اداروں نے اپنی جان کی قربانی دیتے ہوئے اس آپریشن کو، ان لوگوں کو جہنم واصل کیا۔ یہاں تو یہ چیز، میں یہ نہیں کہہ رہا سوشل میڈیا پر سوالات بڑھے ہیں بھائی، ایک شہر نہیں، 2 شہر نہیں، 3 شہر نہیں، 13 شہروں پر حملے، اس میں رات گئے سبی کا آپریشن بھی شامل کر لیں۔ کوئی ہے جو کہے کہ بلوچستان میں گورنر راج لے آؤ؟ کوئی ہے جو یہ کہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں۔ میرا بھی ماننا ہی ہے کہ اندر گورنر راج کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی بھی وزیر اعلیٰ ہو، کاش یہ وزیر اعلیٰ عوام کا ریپرزنٹیٹو ہوتا، کاش فکسنگ کے نتیجے میں نہ آتا، کاش رجیم چینج کے نتیجے میں نہ آتا، کاش کیئر ٹیکنگ سیکٹر میں وزیر داخلہ نہ ہوتا، کاش یہ نہ ہوتا۔ یہ سب مجھے اور آپ کو بڑے اچھے سے پتا ہے۔ شاید بہتر طور پر عوام سے رسپانس لے لیتے ہیں، یہ تو بینکوں کے لوٹنے پر عوام تماشائی بنی ہوئی نہ ہوتی۔ کئی جگہ پہ مجھے ایسا لگا کہ شاید دہشت گردوں کو عوام دبوچ سکتی ہے، لیکن نہیں۔ کچھ جگہوں کے مناظر نا بہت بڑے کوشچن مارک ہیں میرے لیے تو ہیں یہ کوشچن مارک۔ اچھا، اس کے ساتھ کچھ اور خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی آج کے دن کے حوالے سے۔ آج کا دن امپورٹنٹ ہے جی، اور آج جرگے کی مکمل طور پر تیاری ہے، اور اس جرگے کی تیاری کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اقبال افریدی اور دیگر انتظامات انہوں نے کر لیے جی، اور آج جمرود میں جرگہ ہے ٹھیک 2 بجے جی، اور اس 2 بجے جرگے سے متعلق فٹ بال گراؤنڈ میں یہ جرگہ ہے، اسٹیج تیار کر لیا گیا ہے، جمرود سپورٹس کمپلیکس فٹ بال۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اس میں خصوصی شرکت کریں گے۔ ضلع خیبر کی تمام اقوام کے مشران، عمائے دین اور عوام کی بڑی تعداد جرگے میں شریک ہوئی۔ اس عام جرگے میں تیرہ سے نقل مکانی کرنے والے متاثرین کے حوالے سے وفاقی حکومت کی جانب سے لات تعلقی کے اعلان پر تفصیلی غور کیا جائے گا، اور آئندہ کے لائے عمل کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا۔ پھر بول رہا ہوں، آج ریاست ورسز خیبر پختونخوا کی حکومت ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے ثابت کرنا ہے کہ ریاست نے اس آپریشن کے حوالے سے کوئی حکم نہیں دیا، نہ ہی آئی ڈی پیز کے حوالے سے کچھ کہا گیا کہ وہاں سے جائیں، ہم یہاں آپریشن کرنے جا رہے ہیں، جس سے متعلق مکمل طور پر ریاست کے وزراء نے پریس کانفرنسز کر کے بھی بتایا کہ ایسا نہیں ہے۔ تو دس از ویری مچ امپورٹنٹ ڈے، بہت سی ہیپننگ والا آج کا دن ہے، اس کو میں صرف اتوار کا دن نہ ہی سمجھے گا تو بہتر ہے۔ ادھر ایک خبر دی ہے جی، اور مین سٹریم میڈیا پہ تھی، پبلک نیوز پہ تھی جی، اور مشال یوسف زئی بتاتی ہیں انہیں کہ عمران خان صاحب کی فیملی کی طرف سے سلمان اکرم راجہ کو رات 2 بجے کے قریب میسج دیا گیا کہ آپ اڈیالہ کے بعد دھرنا ختم کر دیں۔ تو خیر، شیخ افضل مرور صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کی صحت سے متعلق مجھے بتا دیا گیا، انہوں نے کہا ختم کر دیا جائے۔ پارلیمنٹیرینز دھرنا ختم نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم پوری رات بیٹھنا چاہتے تھے، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات اس لیے مانا ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے ان کو تمام معاملات دیے ہوئے ہیں، تو انہوں نے جب کہہ دیا تو پھر ہمیں کرنا پڑا۔ انہوں نے بتایا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ہمیں کہا کہ عمران خان صاحب کی بہنوں نے کہا، فیملی نے کہا ہے کہ آپ دھرنا ختم کر دیں، یعنی ان کو کہیں سے صحت کے حوالے سے یا دوسری چیزوں کے حوالے سے کوئی تسلی تشفی آئی ہے، اور یہ بڑا انکشاف ہے۔
مشال یوسفزئی کوئی اتنے اچھی اس میں بھی نہیں ہے، کہا جاتا ہے کہ اچانک کیسے بن جاتی ہیں، وہ سینیٹر بھی بن گئی ہے وہ، عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ ان کے کوئی اتنے مراسم نہیں ہے، کبھی ان کو اظہار یکجہتی کے ساتھ ان کے لیے کڑی بھی نہیں ہوئی، وہ ہمیشہ سے اپنے آپ کو کہتی ہے کہ جی میں ان کی وکیل ہوں عمران خان صاحب کی، لیکن وہ کسی کیس میں بھی پیش نہیں ہوتی، وہ کہتی ہیں کہ میں بشریٰ صاحبہ کی وکیل ہوں، لیکن وہ پیش بھی نہیں ہوتی، ایک سسپیشس سا کریکٹر ہے پاکستان تحریک انصاف میں، اور انہوں نے بالکل شیر افضل مروت صاحب کی لائن کچھ پکڑی دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کو رسپونڈ آج کی تاریخ میں کیسے دیتی ہے عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ۔ بہرحال یہاں ہے ادھر پاکستان کے حالات پر سعودی عرب نے بھی اسٹرانگلی کنڈیمڈ کیا سیریز آف ٹیررسٹ اٹیک کیریڈ آؤٹ، کیونکہ بھائی ہم اب الائی بھی ہیں نا ایک دوسرے کی سیکورٹی کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت دکھ کی بات ہے، سعودی پریس ایجنسی نے بولا ہے۔ ادھر تہران کی طرف سے خبر ہے جی، تہران میونسپلٹی نے کہا ہے، انہیں اناؤنس انڈر گراؤنڈ جتنی بھی میٹرو اسٹیشنز ہیں تہران کے، ان تمام اور گیریجز ان بینگ equipped with essential supplies and prepared to become emergency shelters in case of upcoming war۔ انہیں وہاں خوراک شراک کو جو ایمرجنسی کی چیزیں ان تمام شیلٹرز انڈر گراؤنڈ میں رکھ دیے ہیں، اور جو شیلٹرز بنے ہوئے جو گیریجز بنے ہوئے انڈر گراؤنڈ ان تمام کو جیسے عوام اس کو ایز اے بنکر استعمال کریں کہ جب جنگ کے حالات پیدا ہو رہے ہیں جس طریقے سے جو اپ کمنگ ہے جی۔ پہلا رات گئے ابھی حالیہ چین کا دورہ کیا ہے برطانوی وزیر اعظم نے کیئر سٹارمر نے، انہوں نے کہا امریکہ ایران کے اوپر حملہ کرے، ہم امریکہ کو مکمل طور پر سپورٹ کرتے ہیں۔ اور رات کو قطر کے وزیر خارجہ تہران گئے ہیں، قطر کے وزیر خارجہ تہران پہنچے، یہ وہی قطر ہے جس کے ایک عدد بیس پر جو امریکہ کے زیر اہتمام ہے لاسٹ جون کی جنگ میں تہران نے حملہ کیا تھا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ ہوا ہے ایران سے، ہم نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم سے نیگوشیٹ کریں گے، دیکھیں کیا چیز سامنے آتی ہے۔ ادھر ایران نے بھی اس بات کی ہے عباس عراقچی نے کہ وی آر ریڈی فار فیئر نیگوسیشن ود دا یو ایس، ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اب تک کی اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔